موجودہ نگران حکومت پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ایک بڑا اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کا اصل کام صرف انتخابات کا انعقاد کرانا ہوتا ہے، لیکن یہ جو نگران حکومت ہے یہ بہت سے ایسے کام کر رہی ہے جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے، اس کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہیں۔ بہت سے چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے مینڈیٹ میں نہیں آتی، اس میں سے ایک پرائیویٹائزیشن بھی ہے کہ جی یہ پرائیویٹائزیشن کیوں کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نگران حکومت پہ کئی اعتراضات اور بھی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو پرائیویٹائزیشن والا جو اعتراض ہے یہ ایک بڑا اہم اعتراض ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس حکومت کے جو منسٹر فار پرائیویٹائزیشن ہیں ان سے اس پہ بات کی جائے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد حسن۔ فواد صاحب ماضی میں تو آپ کے ساتھ ہم اور موضوعات پہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ آپ اس حکومت میں پرائیویٹائزیشن کی منسٹری کے انچارج ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے کیا پرائیویٹائزیشن اس کے اختیار میں آتی ہے؟ شکریہ میر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ نگران حکومت کے دائرہ اختیار میں ہر وہ چیز آتی ہے جس کے لیے منتخب حکومتیں اس کو با اختیار بنا کے گئیں۔ تو اس مرتبہ نگران حکومت کے دائرہ کار کو منتخب حکومت نے خود وسیع کیا۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی نگران حکومتوں کے دائرہ کار میں کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ پرائیویٹائزیشن یا نجکاری ان کے دائرہ اختیار میں آتی یا تھی نہیں، کیونکہ ان حکومتوں میں کبھی اس پہ کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ اب چونکہ کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس لیے یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں نگران حکومت کا جو سب سے بڑا اس کے سامنے ٹارگٹ تھا اور سب سے بڑا ٹاسک تھا وہ اس ملک کی جو معاشی حالت تھی اس کو سنبھالنا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اور نگران کابینہ بھی یہ سمجھتی ہے اور نگران وزیر اعظم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی حالت کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا اور جو ہمارے براہ راست ہمارے اختیار میں ہے اور جس کی ذمہ داری بھی براہ راست ہمارے اوپر ہے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو عالمی معیشت سے اور دوسری چیزوں سے وابستہ ہیں اور اس میں ہم صرف ایک حد تک ہی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن جو براہ راست ہماری ذمہ داری میں ہے وہ ہے کہ ان سرکاری اداروں کی نجکاری کا کام کریں جو ہر سال اور پچھلے کئی سالوں سے نہیں پچھلے کئی اشروں سے ہمارے اس حکومت کی معیشت کو اور عوام کی جیب کو نچوڑنے کا کام کریں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ دائرہ اختیار میں آتی ہے بلکہ یہ ہماری پہلی پرائرٹیز میں سے۔ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے کہ جو پچھلی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی، اس نے جاتے جاتے پارلیمنٹ سے کافی سارے قوانین منظور کروائے تھے، اس میں کون سا ایسا قانون منظور کروایا جس نے کہ اس نگران حکومت کو یہ اختیار دیا کہ یہ پرائیویٹائزیشن کرے؟ انہوں نے یہ اختیار دو چیزوں کا میں سمجھتا ہوں اسپیسیفکلی۔ پہلا تو انہوں نے اختیار دیا کہ جی نگران حکومت ایسے بھی فیصلے کر سکتی ہے جن کا میڈیم یا لانگ ٹرم ایفیکٹ ہو۔ اس سے پہلے کا صرف یہ تھا کہ آپ ان 3 مہینوں کے لیے، جن 3 مہینوں کے لیے 90 دن یا 75 دنوں کے لیے آئے، آپ صرف وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی اختیار دیا کہ نگران حکومت عالمی معاہدوں میں بھی انٹر کر سکتی ہے۔ یہ اختیار اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو یہ انیبلنگ وہ اختیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے پچھلی حکومت کو پتا تھا کہ یہ جو نگران حکومت آ رہی ہے یہ 90 دن کے لیے نہیں آ رہی، یہ زیادہ عرصے کے لیے آ رہی ہے۔ نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن ہمارا اپنا تو کوئی ایسا نہیں ہے خواہش کہ جی ہم 90 دن سے زیادہ رہیں، اور ہم نے جتنا بھی کام کریں آپ یقین مانیں پہلے دن سے اسی ٹائم فریم کے اندر کریں جو ہمارے سامنے۔ اچھا، آپ کی جو عام جو پہچان ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ بیوروکریٹ تھے، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور اس کے علاوہ آپ بڑے اچھے شاعر بھی تھے اور آپ ایک قیدی بھی رہے ہیں ایک سیاسی حکومت کے۔ لیکن یہ بتائیں کہ پرائیویٹائزیشن کا تجربہ آپ کا کتنا ہے؟ آپ نے یہ جو پورٹ فولیو ہے پرائیویٹائزیشن کا یہ کیوں لیا ہے؟ جی میں نے لیا نہیں، مجھے یہ کہا گیا کہ پرائیویٹائزیشن کا کام ایسا ہے جو ذرا مشکل ہے اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو گورنمنٹ رولز اور ریگولیشنز کی اور انٹر منسٹریل ورک کی جو فریم ورک ہوتا ہے ہمارے رولز آف بزنس میں، اور دوسرا اس کی سمجھ ہو۔ تو مجھے امید ہے اور مجھے اس حد تک تو میں ضرور کہوں گا کہ جو گورنمنٹ کا ورکنگ فریم ورک ہے اس میں میرا تجربہ بھی ہے 35 سال کا، اور انٹر منسٹریل ورکنگ کے اوپر میں نے اپنی ایکسپرٹیز کو پروو بھی کیا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی آپ کام کر چکے ہیں؟ میں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں، بلکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ایز اے کنسلٹنٹ جب میں نے کام کیا تھا تو وہ اسپیسیفکلی پرائیویٹائزیشن کے پورٹ فولیو میں تھا۔ اس وقت میں نے کام کیا تھا کہ پاکستان کی جو ویٹ پروکیورمنٹ کے آپریشنز ہیں یہ پبلک سیکٹر سے ختم کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دینی چاہیے۔ میری ایک رپورٹ بھی ہے، پبلشڈ رپورٹ ہے،
اٹ از اے ولیمنس رپورٹ. وہ بھی 2006 میں پبلش ہوئی تھی اور اس کو ریکگنائز بھی کیا گیا تھا کہ دیٹ از اے گڈ وے فارورڈ فار ٹیکنگ کیئر آف دس. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. حکومتوں کا اپنا ہوتا ہے, انہوں نے انٹرسٹ یہی رکھا کہ پبلک پروکیورمنٹ ہی چلتی ہے. یہ جب آپ کی رپورٹ پبلش ہوئی تھی میرا خیال ہے 2006 میں, تو اس وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی. جی انہی کی حکومت تھی. صوبے میں اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی. یہ بیسیکلی پنجاب کی ویٹ پروکیورمنٹ آپریشن جو ایک بہت بڑا آپریشن ہے. ہم لوگ بہت باتیں سنتے ہیں کہ انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ اتنا ہو گیا ہے, پاور سیکٹر کا, پیٹرولیم سیکٹر کا اتنا ہو گیا ہے. میر صاحب جس دن کسی نے فوڈ سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کو دیکھا تو شاید وہ بھی کوئی اتنے خوشگوار اعداد و شمار تھوڑا بتا دیں گے کتنا ہے یہ؟ میرے خیال میں وہ بھی تقریباً 1 ٹریلین کے آس پاس. 1 ٹریلین؟ جی 1 ٹریلین روپیز پورے سارے صوبوں کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ملا کے. اچھا جی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ فگر. 1 ٹریلین. اچھا.